اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ کل ہم نے پچھلی آیت کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن کے اندر شک کرتے ہیں، قرآن کے فیصلوں میں شک کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے اندر شک کرتے ہیں، وہ لوگ اور جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جیسا اللہ نے حکم دے دیا اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں ابھی ظاہر ہے یہ دو لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ جنہوں نے قرآن کے اندر شک کیا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو من و عن مان لیا، جیسے اللہ نے نازل کیا اس کے حکم پر عمل کیا۔ میں ہوگا کیا؟ فرمایا ان کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ فرمایا الملک یومئذ للہ، میں قیامت کے دن بھی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یعنی یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا ہے کہ ایک ہے ماننے والا، ایک ہے نہ ماننے والا، ایک ہے اسلام پر اعتراض کرنے والا، اسلام کے اندر نقص نکالنے والا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیسے ہے جی، پھر یوں کیسے ہے جی، یہ کبھی بھی یہ نہ کہے جی یہ اس طرح کیوں ہے۔ بس یہ یاد رکھے، یہ منافقوں کی نشانی تھی کہ منافقین کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی حکم آ جاتا تو وہ اس کے اندر تعویلیں کرتے بھی، ایسا پھر کیوں ہے، پھر اس طرح کیوں ہے، پھر اس طرح کیوں ہے۔ تو یہ نہ کہے۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ مومن کو سمجھ آئے یا نہ آئے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے، بس یہ ایمان کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام کو کئی بات اگر سمجھ نہیں بھی آئی نا، انہوں نے پھر بھی یہی کہا کہ انہوں نے کہا جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ جیسے ہم نے حدیبیہ کا جمعے کے اندر پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اب بظاہر جو معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے کہا جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان، ایمان لانے والے کو اور اسلام میں شک کرنے والے، قرآن میں شک کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اچھا فیصلہ کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہا مسئلہ ان لوگوں کا جو ایمان بھی لائے اور نیک عمل کیے، اسلام پر شک نہیں کیا، قرآن میں شک نہیں کیا، تو ان کا انعام کیا ہے؟ فرمایا فی جنات النعیم، اللہ تعالیٰ انہیں نعمت کے باغ عطا فرمائے گا، نعمتوں کے باغ عطا فرمائے گا، یعنی ایسی جنت عطا فرمائے گا جس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ جناب اللہ ان کو جو چاہیں گے وہ میسر آئے گا۔ یہ انعام ہوگا ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، اور جو جنہوں نے شک کیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کے اندر انہوں نے کیا کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم نے حکم دیا تو اس کا اعتراض کیا، ہم نے کوئی بات بتائی اس پر اعتراض کیا، فاولئک لهم عذاب مہین، پھر ایسے لوگوں کے لیے پھر ذلت کا ہی عذاب ہے۔ یہ قیامت کے دن رب فیصلہ کرے گا کہ جو کافر ہوں گے انہیں کہہ دیا جائے گا کہ ان کو تو شابش سیدھا جہنم میں ڈالے گا، ان کا حساب کتاب کیا کرنا ہے۔ حساب کتاب تو قیامت کے دن مسلمان کا ہی ہونا ہے، کافر تو سیدھا جہنم میں جا رہا ہے، مسلمان کا حساب ہوگا کہ اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، جو بدلہ اجر ہے، وہ جو نقصان ہے یا نفع ہے، وہ قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب ان کے درمیان فیصلہ یہ کر دے گا، جو ایمان والے انہیں جنت عطا فرما دے گا، اور جنہوں نے کفر کیا، اعتراضات کیے اسلام پر، قرآن پر، ان کے لیے پھر ذلت کا عذاب ہوگا۔ اب ہوا کیا، صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے ایک سوال پوچھنا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نے ہجرت کی ہے، گھر بار چھوڑا ہے، اور ہم میں سے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں جو ہجرت کے بعد جنہوں نے جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد وہ شہید ہو گئے، ان کا تو اجر ہے، ہم ابھی تک زندہ ہیں، اور اگر ہم تبھی موت جو ہے وہ ہمیں آ جاتی ہے طبی طور پر، اگر ہم فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کوئی رزق، ہمیں بھی کوئی اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ جو شہید ہو گیا وہ تو درجے لے گیا، اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ہم نے بھی ہجرت کی ہے لیکن ہمیں شہادت نہیں ملی، اگر ہم طبی طور پر فوت ہو جاتے ہیں تو کیا ہمیں بھی کوئی اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر جنہوں نے ہجرت کی ہے، ثم قتلوا، پھر یا شہید کر دیے گئے جنگوں کے اندر، او ماتوا، یا ویسی فوت ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اسلام نہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، کسی نے اگر اسلام کی خاطر ایک تن کا بھی اٹھا کے سائڈ پہ رکھا ہے نا تو رب نے اس کا اجر اس کو ضرور عطا فرمایا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پانی پینے لگے تو حضور کے ایک صحابی ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب پانی میں نظر ڈالے تو چھوٹا سا تنکا نظر آیا. وہ جب تنکا نکالا نا انہوں نے پانی سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دیکھا اور دیکھ کر حضور نے دعا دی. کیا دعا کیا دی؟ آپ نے دعا مانگی کہ اللہم جمل ہو، یا اللہ اسے خوبصورت بنا دے. یعنی ایک تنکا نکالنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی خوبصورت دعا عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیہ، ان کے دل کی خواہش تھی کہ یار میں ایک بات حضور کو وضو کروا دوں. جب وہ آئے اور رات جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے باہر بیٹھے رہے، صبح جب تہجد کے ٹائم اٹھے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور نے فرمایا ربیہ ہے. عرض کی جی یا رسول اللہ. میں کیوں یہ بیٹھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے دل کی خواہش تھی کہ آج آپ کو وضو میں کرواؤں. حضور نے فرمایا لے آ. جب پانی لایا تو آپ کو وضو کروایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سل یا ربیہ. فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک مرتبہ وضو کروایا. حضور نے فرمایا بتا کیا مانگتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ اسالک مرافقتک فی الجنہ، جنت کے اندر مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. آپ اندازہ کریں، یعنی حضور کو ایک مرتبہ وضو کروایا اور مانگ کیا رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ جنت بھی ہو اور ساتھ بھی آپ کا ہو. مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا محل ہو نا، ہماری کوٹھی بھی وہاں پر ہو. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب غیر ذالک، فرمایا یہ ہو گیا اور کچھ مانگ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جب یہ مل گیا تو اور کیا چاہیے؟ دنیا میں بھی آپ کا ساتھ مل گیا، آخرت میں بھی آپ کا ساتھ مل جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا جی. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں اسلام کسی کا ادھار نہیں رکھتا ہے. صحابہ کرام نے اگر اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں نا، تو تب تک ان کو جو ہے وہ جناب ان کا وصال نہیں ہوا جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا نہیں فرما دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، اپنا گھر چھوڑا. دیکھیں نا چھوٹی بات تو ان کی بھی نہیں ہے نا. اپنا کاروبار چھوڑنا، اپنے رشتہ دار چھوڑنا، اپنی فیملی کو چھوڑنا، اپنے جناب اللہ سارے نفع نقصان کو چھوڑ دینا، صرف کس وجہ سے؟ فی سبیل اللہ، صرف محض اللہ کی رضا کی خاطر. جن لوگوں نے پھر یہ قربانی دی نا ہجرت والی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مرتبہ جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ مہاجر وہ نہیں ہے جو گھر چھوڑ کے آیا ہے، فرمایا مہاجر وہ بھی ہے جو اس نے گناہ کو چھوڑ دیا ہے. گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آنا، فرمایا یہ بھی ہجرت ہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ ہجرت کرے، فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی اپنا سب کچھ چھوڑ کے اسلام کی خاطر وہ آئے، اور پھر وہ کیا ہوا، پھر جنگوں کے اندر بھی شہید ہو گئے. یہ کوئی چھوٹی قربانی تو نہیں نا. پہلے گھر بار چھوٹ گیا، پھر اس کے بعد جو جان بچی تھی وہ آگے کبھی بدر کے اندر، کبھی احد کے اندر، کبھی خندق کے اندر، وہ جان کا نذرانہ بھی ساتھ ہی دے دیا ہے. یا پھر طبی طور پر فوت ہو بھی گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو سب سے اچھا رزق عطا فرمائے گا. ان کی قربانی، ان کی ہجرت کی قربانی، ان کی جان کی قربانی ضائع نہیں جائے گی. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ بہترین رزق دینے والا ہے. اور لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا، فرمایا رب انہیں ایسی جگہ میں داخل فرما دے گا یرضونہ، جسے دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوش ہو جائیں گے. آپ پسند کریں گے اس جگہ کو. یعنی رب نے اگر انہوں نے اتنی بڑی امتحان پاس کیا ہے، انہوں نے رب کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، تو رب ان کی قربانی کو ضائع نہیں کرے گا. رب کیا کرے گا؟ ایسا باغات، ایسی جگہ عطا فرمائے گا یرضونہ، جسے وہ پسند کریں گے، راضی ہو جائیں گے رب سے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے آخری جنتی ہے نا، بالکل نچلے درجے کا جنتی، جس سے نیچے کوئی اور جنتی ہوگا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جب جنت میں داخل کرے گا تو اسے فرمائے گا یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنا کچھ بھی موجود ہے سارا کچھ میں نے تجھے عطا فرما دیا ہے. یعنی یہ تو سب سے آخری جنتی کا انعام ہے. تو آپ سوچے جائے جو سب سے بڑا امتی ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب اس کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں کیا عطا فرمائے گا، یا عثمان غنی کے لیے، یا فاروق اعظم کے لیے، یا مولا علی کے لیے، یا صحابہ کرام کے لیے، یا ہمارے بزرگان دین کے لیے جنہوں نے اتنی بڑی محنتیں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا. یعنی سب سے آخری امتی کے لیے یا آخری جنتی کے لیے اگر یہ انعام ہے کہ جناب اس دنیا اور اس کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ اگر آخری جنتی کو مل رہا ہے، تو سب سے بڑے درجے میں جو امتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائے گا. پھر جو نبیوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہوگا وہ تو اس سے بھی زیادہ سوچ سے بھی باہر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کی مقام بھی بڑا ہے اور ان کا امتحان بھی بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ میں داخل کرے گا يَرْضَوْنَهُ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اور آگے دیکھیں فرمایا ذَلِكَ، فرمایا اس کی ایک بات یہ بھی ہے، مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، فرمایا جس کو کسی نے تکلیف دی اگر وہ چاہے تو اتنا بدلہ بھی لے لے.
کسی نے کسی کو تکلیف دی تو فرمایا اتنی تکلیف دینا یہ بالکل جائز ہے، اتنا معاملات کرنا یہ جائز ہے، لیکن اگر معاف کر دے، کسی کی کوئی تکلیف کو معاف کر دے تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک منادی ندا کرے گا، فرمایا جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو منہ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے بھی کس کا اجر ہوگا؟ منادی وہ پھر ندا کرے گا، پھر اعلان کرے گا، فرمایا ہاں بھائی جس کا اجر بھی میدان محشر کے اندر بھی جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو جب وہ 2 بار اعلان کرے گا تو لوگ پوچھیں گے بھی اللہ پر کس کا اجر ہو سکتا ہے؟ تو وہ آگے سے کہے گا کہ بھائی جس نے اگر کسی کی کوئی کمی بیشی کو معاف کیا تھا نا اس کے بارے میں اعلان ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس نے اگر اسے معاف کر دیا ہے تو اس کا اجر کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تو اس کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ تیسری مرتبہ کہے گا کہ اگر کسی نے کسی سے کچھ کسی کا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تو وہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو جب وضاحت ہو جائے گی بھئی جس نے معاف کیا نا کسی کی غلطی کو اس کے اجر کی بات ہو رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور سیدھا جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ خالی ہم دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اگر ہم سمجھے تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ یعنی قیامت کے دن کسی کی غلطی کو معاف کر دینے کا اجر اتنا بڑا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی غلطی کو یا کسی کی زیادتی کو صرف خالی معاف کر دے، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، قرآن نے 2 اصول بیان کیے۔ پہلے اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اتنی زیادتی وہ کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر معاف کر دے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، فرمایا جس نے اگر کسی کو معاف کر دیا ہے نا تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن باقی سب کا جو ہے وہ جناب وزن کیا جا رہا ہے، کسی کے اعمال تولے جا رہے ہیں، کسی کو میزان پر لایا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے اگر کسی نے کسی کی زیادتی کو معاف کر دیا ہے تو اس کا اجر یہ ہے کہ اٹھے اور سیدھا جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، فرمایا کہ جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اتنی زیادتی اگر وہ کرتا ہے تو جائز ہے۔ ثم بغی علیہ، پھر اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے دوبارہ لینصرنہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ ضرور پھر اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معاف کر دے تو بہتر ہے، نہ کرے تو اتنا بدلہ لے سکتا ہے، پھر بھی اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔